اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب نیت بھی کریں اور دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ اس مسجد کو بھی قبول فرمائے، یہاں کے ذمہ داروں کو بھی قبول فرمائے. میرے دوستوں، ہونے دو، آدھا گھنٹہ میرے پاس سے دعا کرو. اللہ وہ باتیں نکالے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ بن جائے، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. خیر میرے دوستوں، میں پہلے وہ واقعہ بتا دوں جو پہلے بھی کئی مرتبہ صورت میں بتایا، میں بتا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے. گزرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابو ہریرہ اتنے پیار سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا کہ میرا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں میں تھا، میرا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں میں تھا. ہم دونوں ہاتھ میں ملا کر ہم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. ایک صحابی پر نظر پڑ گئی. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ایک صحابی پر بالکل دبلے پتلے اور بیمار نظر آتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے بھائی، تو پہلے اتنا دبلا پتلا تو تھا نہیں، تو اتنا بیمار تو تھا نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے وہ بات کہی جس میں ہم سب لوگ آج کچھ پریشان ہیں. وہ صحابی نے کیا فرمایا؟ وہ صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول معلوم نہیں کیا حالات میرے اوپر آئے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معلوم نہیں کیا حالات میرے اوپر آئے کہ میں جان سے بھی پریشان اور مال سے بھی پریشان. یہ میں دبلا پتلا، روز بیمار اور یہ مال بھی روز آنا گھاٹا، تو میں تو مال سے بھی پریشان ہوں اور جان سے بھی پریشان. سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا اور قسم اللہ کی نبی کے علاج سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہوگا. ارے کہو نا، بے شک نبی کے علاج سے بڑھ کر کوئی علاج. ہمارے نبی نے ایک علاج بتایا. کیا علاج بتایا؟ ایک دعا بتائی. کہا کہ یہ دعا پڑھ لے. کہا یہ دعا پڑھ لے، صبح پڑھ، شام پڑھ، دوپہر پڑھ، جب موقع ملے دعا پڑھ. کون سی دعا میں پڑھ کر آپ کو بتا دوں کون سی دعا بتائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا پڑھ. یہ دعا اصل میں 2 قرآن کی آیت کو ملا دیا گیا ہے. 2 قرآن کی آیت کو ملا دیا گیا ہے. کون سی دعا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کچھ جملے ہیں، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ارے کوشش کرو گے تو یاد، پہلے بھی بتائے گئے، بہت سے بھائیوں کو یاد نہیں ہوں گے. خیر ہمارے نبی نے یہ دعا بتا دی اور ہمارے نبی چلے گئے. ایک زمانہ گزر گیا، حدیث پاک میں لکھا ایک زمانہ گزر گیا. اتفاق سے ایک دن پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اور میرے نبی اسی گلی سے گزر رہے ہیں، مدینے کے اسی محلے سے گزر رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری قسمت کی بات کہ آج بھی میرا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں میں، آج بھی میرا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں میں، اور ہم اسی محلے سے گزر رہے اور وہی آدمی نظر آیا. لیکن وہ آدمی نظر آیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے بالکل بدلا ہوا، ماشاءاللہ ہٹا کٹا اور مضبوط. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہی ہے نا جو کچھ دن پہلے مجھے ملا تھا. اس صحابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول میں وہی ہوں، لیکن آپ نے کیسی پاور والی دعا دی، آپ نے کیسی مضبوط دعا دی کہ میں جان سے بھی اچھا ہو گیا اور مال سے بھی اچھا ہو گیا. کہا میری جان بھی صحیح ہو گئی، میری صحت سے کوئی بیماری نہیں، اور کہا مال دن بدن میرا بڑھتا جاتا ہے. وہ جو گھاٹا ہوتا تھا اس سے 10 گنا زیادہ مال اب میرا بڑھتا جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، قیامت تک میرا جو بھی امتی پڑھے گا وہ جان سے بھی مضبوط اور مال سے بھی مضبوط رہے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستوں یہ کار انشاءاللہ، یہ جو میں نے دعا پڑھی نا وہ تھوڑی لمبی ہے، بہت سے بھائیوں کو یاد نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ ہمارے حاجی بھائی بیٹھے یہاں پر ماشاءاللہ. یہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد سنت اور نوافل کے بعد یہ باہر مسجد کے باہر کھڑے ہوں. مسجد کے اندر کوئی دھکا پل نہیں کرے گا، خدا کے گھر کے اندر دھکا پل کرنا مناسب نہیں. یہ مسجد کے باہر سنت و نوافل کے بعد کھڑے رہیں گے. جن کو ضرورت ہوگی وہ ہمارے حاجی بھائی سے کارڈ لے لیں گے. اور یہ ہمارے منا بھائی نے حاجی بھائی کو دیا تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ماشاءاللہ باڈی والا آدمی ہے، جان مال مضبوط ہے الحمدللہ. ورنہ کبھی بیچارہ کارڈ تقسیم کرنے والے کو اتنا دھکا پڑتا ہے کہ سب کو جان دینے جاتا ہے، خود کی جان کھپ جاتی ہے. تو خیر میرے دوستوں، اب ہم سب جو باتیں میں بتاؤں ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. تو وہ تسبیح یاد رہے گی انشاءاللہ، اور وہ انشاءاللہ ہمارے حاجی بھائی کے ہاتھوں سے مل بھی جائے گی. اب میں ایک بات پر آتا ہوں میرے دوستوں، بہت پیاری بات ہے، اللہ کرے کہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. میرے دوستوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے سکون، سب سے زیادہ سکون ہم کو کہاں ملے گا؟ آج ہر آدمی
بہت سکون کی تلاش کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ آگے بڑے بڑے بنگلے کیوں بناتے؟ بڑے بڑے بنگلے کیوں بناتے؟ بڑی بڑی گاڑیاں کیوں لیتے ہیں؟ میرے دوستوں آج ہر آدمی اس کی تلاش میں ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے اطمینان ملے، مجھے سکون ملے، اطمینان ملے، لیکن نہیں ملتا میرے دوستوں۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے کہ شاید میرا دماغ فریش ہوگا، تو ٹی وی اور اس کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ کوئی کمپیوٹر پر اور انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتا ہے کہ شاید مجھے کچھ سکون ملے گا۔ ارے سکون کیا ملا؟ پوری رات دنیا سوتی رہی اور تو پاگل کی طرح جھانکتا رہا۔ میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر پوری رات جاگتا رہتا اور سمجھتا میرا مائنڈ فریش ہوگا۔ میرے دوستوں شیطان کا دھوکہ ہے اور ہمارے نفس کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سکون اگر کسی کو ملا ہے تو ہمارے نبی کے دامن میں ملا ہے۔ نبی کے دامن سے وابستہ ہو جا، دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ کوئی چاہے تجھے کرسی پر نہ دکھائے، لیکن کیا دل اندر سے کہے گا کہ نبی کا دامن اگر میرے پاس ہے تو دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی ویسے تو نہیں۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں میرے دوستوں، ایک مثال آپ کو دوں۔ حضرت بلال، کون صحابی حضرت بلال ایک ایسے صحابی ہے جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، معلوم ہے نہیں معلوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک صحابی ہے کہ جنہوں نے نبی کا دامن پکڑا، بھائی نبی کا دامن پکڑا اور ایسے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے کہ دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی ان کی۔ جیسے دنیا ان کی بنی، میرے دوستوں سننا، دنیا ان کی بنی، اتنا بڑا عہدہ ملا کہ ایسا عہدہ کسی کو نہیں ملا، اتنا بڑا عہدہ ملا کہ ایسا عہدہ کسی کو نہیں ملا۔ میرے دوستوں جس وقت مدینہ پاک میں اذان کی فرضیت ہوئی، میں مکہ مکرمہ میں کوئی اذان دیتا ٹھیک ہے، مدینہ پاک میں اذان کا معاملہ شروع ہوا، بھائی مدینہ پاک میں اذان کا معاملہ شروع اور مشورہ ہوا تھا، بھائی مشورہ ہوا تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے کہ بھائی سب کو نماز میں بلانا ہو کیا کرے، سب کو نماز میں بلانا ہو کیا کرے۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا آگ جلاؤ، کسی صحابی نے مشورہ دیا پہاڑ کے اوپر آگ جلاؤ، آگ چلے گی دھواں اڑے گا، سب لوگ مسجد میں آئیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے یہ رائے پسند۔ کسی ایک صحابی نے کہا کہ ڈھول بجاؤ، زور زور سے ڈھول بجایا جائے، ڈھول بجایا جائے، جب ڈھول بجایا جائے گا سب کے کانوں میں آواز آئے گی، مسجد میں آئیں گے۔ یہ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ ڈھول بجانا یہ بھی مجھے پسند نہیں، آگ لگانا یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ باجا بجاؤ، باجا بجاؤ تاکہ باجے ہر محلے میں بجتے جائیں گے، لوگ سمجھیں گے نماز نماز نماز، سب آ جائیں گے نماز میں۔ ہمارے نبی نے کہا مجھے ڈھول بھی پسند نہیں، مجھے باجا بھی پسند نہیں، اور آگ لگاؤ اور دھواں اڑاؤ یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں۔ ہمارے نبی نے کہا کہو۔ حضرت عمر نے کہا محلے میں آدمیوں کو رکھو، اعلان کریں گے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، بھائی نماز ہونے والی آ جاؤ، نماز ہونے والی آ جاؤ، نماز ہونے والی آ جاؤ۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہ ہاں کہا نہ۔ حضرت عمر کی بات تھوڑی عقل میں آنے والی تھی، بھائی وہ ڈھول سے تو اچھا، باجا بجانے سے تو اچھا، آگ جلانے سے تو اچھا کہ محلے میں جائے اور جا کر اعلان کرے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب دیا نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشورہ بعد میں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ مشورہ چلو یہ ہوگا مشورہ بعد میں۔ وہ مجلس جو لگی تھی نا مشورے کی، اس میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ، کیا نام ہے ان کا؟ پورا نام تو بہت لمبا ہے، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، آپ کو کتنا یاد رکھو کیا نام ہے؟ وہ رات کو سو رہے ہیں، ہو گیا مشورہ تو ہو گیا، اور مشورے میں کوئی بات ہوئی، ارے کوئی فیصلہ ہوا؟ ہاں، لیکن میرے دوست یہ ہوتا تھا وہاں جو کام ہوتا تھا کس سے ہوتا تھا؟ مشورہ۔ ہم لوگ مشورہ، ہمارے یہاں تو کبھی کبھی مشورے پر ہنسی آتی ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے پھر کہتے چلو آ جاؤ مشورہ کریں گے مشورہ کریں گے، حالانکہ بڑے لوگوں نے پہلے سے طے کر دیا، آپس میں بات ہو گئی تو یہ بولنا تو یہ بولنا تو یہ بولنا، یہ مشورہ ہے؟ یہ تو نبی کی سنت کی مذاق ہے بھائی، نبی کی سنت کی مذاق ہے، اور جب ایسا مشورہ کرو گے تو قسم اللہ کی کوئی برکت نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے بھائی، ہو گیا نا مشورہ اور کوئی نتیجہ نکلا نہیں نکلا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، وہ رات کو سو رہے، وہ رات کو سو رہے اور وہ خواب دیکھ رہے، اس میں یہ اذان کے کلمات سن رہے، وہ خواب دیکھ رہے اور اذان کے کلمات سن رہے۔ کون سی؟ یہی کلمات جو ہم دیکھیں نا، وہی کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے کلمات کو سن رہے۔ وہ ان کا خواب ختم ہوا کہ دوڑتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رات کا وقت تھا، سناٹے کا وقت تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا، اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی آدمی اس طریقے سے اذان دے اور یہ کلمات کہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا کہ تو نے بھی یہی دیکھا، میں نے بھی یہی دیکھا، تو
نے بھی یہی دیکھا. میں ابھی تو ہمارے نبی کہتے کہ میں نے بھی یہی دیکھا, مسجد نبوی کے پاس 20 صحابہ آ گئے, 20 صحابہ آ گئے, میں نے بھی دیکھا تھا, میں نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب تو بات طے ہو گئی کہ قیامت تک اذان دی جائے گی, قیامت تک. لیکن سوال آیا دے گا کون, دے گا کون؟ اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی اذان, اور وہ بھی مسجد نبوی میں اذان, اور وہ بھی مدینے کی زمین پر اذان, اور وہ بھی جہاں امام نبی ہو وہاں کا مؤذن کون بنے گا؟ اب سارے صحابہ, چونکہ تہجد کا وقت تھا, سارے صحابہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے کون اذان دے گا, کون اذان دے گا, کون اذان دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فجر کا وقت آیا, سب سے پہلے خواب کس نے دیکھا تھا؟ حضرت. ہمارے نبی نے کہا اینا عبداللہ, عبداللہ کہاں ہے؟ تو سب سمجھے کہ اذان کون دے گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر تھا, اس کے اوپر کھڑا کر دیا. کن کو؟ حضرت عبداللہ. کیا سمجھے اذان کون دے گا؟ نہیں. پھر ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ اذان تو نہیں دے گا, اذان تو میرا بلال دے گا. اذان کون دے گا؟ میرا بلال دے گا. چنانچہ ہمارے نبی نے حضرت بلال کو بلایا اور کیا کہا اے بلال, عبداللہ جو کہے تو بلند آواز سے کہے گا تاکہ اس نے خواب دیکھا یہ بھی مؤذن بنا اور اصل مؤذن تو میرا بن جائے گا. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آ رہے. کون صحابی؟ حضرت عمر. بھائی کون آ رہے؟ حضرت عمر کہتے اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب میں دیکھا. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آیا کیوں نہیں, آیا کیوں نہیں؟ جب 20 صحابہ نے آ کے خبر دی, تو نے خبر کیوں نہیں دی؟ حضرت عمر کہتے مجھے شرم آئی, اللہ کے رسول مجھے شرم آئی کہ میں آؤں اور کہوں تو آپ کہو گے ہر وقت عمر آ کے کچھ نہ کچھ باتیں کرتا, تو مجھے میری ذات پر شرم آئی, اس لیے میں نہیں آیا. ورنہ قسم اللہ کی میں نے بھی یہی کلمات دیکھے. تو میرے دوستو, اب میرے دوستو بتاؤ, جس نے نبی کا دامن پکڑا اسلام کی تاریخ میں, جب سب سے پہلے اذان دینے کا معاملہ آیا تو کس نے اذان دی؟ حضرت بلال. تو بھائی اللہ نے دنیا ان کے قدم میں رکھی کیوں نہیں رکھی؟ دیکھیے نبی کے مسجد کا مؤذن بنے اور تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلے اذان دے. میرے دوستوں کچھ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بلال کے پاس کیوں اذان دلوائی؟ میں کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اذان دیکھنے والے تو دوسرے صحابہ تھے, خاص تو 20 صحابہ نے دیکھا, آپ نے دیکھا, عبداللہ نے دیکھا, لیکن اذان آپ نے بلال کے پاس کیوں دلوائی؟ اللہ اکبر. میرے دوستوں ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. ہمارے نبی نے کہا کہ بلال جب مکہ میں تھا, سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بلال جب مکہ میں تھا تو مکہ میں بہت سے لوگ مار کھاتے تھے. ارے دعوت و تبلیغ کی نسبت پر مار کھاتے تھے نہیں کھاتے؟ ارے زور سے کہو نہ, کھاتے تھے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی مکہ مکرمہ میں میرے صحابہ کو مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, ان کے بدن کو لہو لہان کیا جاتا تھا, ان کے سینے پر چکی کا پاس رکھا جاتا تھا, ان کو ہر طرح سے بتایا جاتا تھا. لیکن نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, مکہ میں جب بھی کسی کو مارا گیا کبھی اس کا بھائی بچانے آیا, کبھی اس کا چچا بچانے آیا, کبھی اس کا دادا بچانے آیا, کبھی اس کا باپ بچانے آیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی میرے بلال کو جب مکہ میں مارا جاتا تھا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تھا. تو یہ وہ صحابی ہے جس نے مصیبت میں اللہ کا نام بلند کیا. آج مدینے میں جب اذان کا معاملہ آئے گا اسی کی زبان سے اللہ اکبر نکلے گا. تو میرے دوستوں جو نبی کا دامن پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا. اور جب بات آئی تو ایک بات بتاؤ میرے دوستوں, یہ اذان جو ہے نا, اذان ہم لوگوں نے اس کو بہت, ہم لوگ سمجھتے ہیں اذان دینا سب سے ہلکی ڈیوٹی اگر کوئی ہو تو اذان کرے گی. اس لیے بچارا کوئی مؤذن کہے گا کہ میں 2000 لوں گا, کہنا وہ مسجد میں 1500 میں کرتا ہے نا تو 1000 میں کر لے. ہم نے اذان کو بالکل, اور اذان دینا ہم کو شرم آتی. اذان دینا, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میرے دوست, ایک مرتبہ میں ترکیسر میں تھا تو ہمارے گھر کے قریب میں مسجد ہے, تو میں نے وہاں مسجد والوں کو کہا کہ میں اذان دوں گا. تو مؤذن صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتے مولانا آپ اذان دو گے. نہیں ایسا مت کرو, ہم کو شرم آتی ہے. اب بتاؤ میرے دوستوں, یعنی آج ہماری سوچ کتنی گندی اور کتنی غلط سوچ ہو گئی. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کو اذان دینا آسان ہو اور اذان کا موقع ملے پھر بھی اذان نہ دے. ہمارے نبی کہتے قیامت میں تو میرا نہیں ہوگا, میں تیرا نہیں رہوں گا. میرے دوستوں یہ اذان اتنا اونچا ثواب ہے. اب میرے دوستوں بتاؤ مسجد نبوی میں اذان کس نے دینا شروع کی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی جب نبی کا دامن پکڑتا تو اللہ کتنا اونچا مقام دیتا. میں کس نے اذان دینا شروع کی؟ حضرت بلال. اچھا کچھ زمانہ گزرا, اذان کون دے رہے؟ حضرت, سمجھنا صحیح حدیث میں لکھا کچھ زمانہ گزرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے. ایک دن صحابہ آپس میں بیٹھے,
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دیکھا کہ سارے صحابہ کا چہرہ اترا ہوا ہے, تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے مل کر کہا اللہ کے رسول ایک بات کہنا ہے لیکن اچھا نہیں معلوم ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ جو بات کہنا ہے کھل کے بتاؤ. وہ کہا بلال جو اذان دیتے ہیں نا تو اس میں ان کا شین صحیح ادا نہیں ہوتا. اذان میں شین بولنا پڑتا نہیں بولنا پڑتا, کہاں پر بولنا پڑتا؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ بلال جو اذان دیتے ہیں نا تو اس میں ان کا شین صحیح ادا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے تھے, فرمایا ٹھیک ہے کل سے بلال اذان نہیں دیں گے, کل سے بلال اذان. عشاء کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا بلال کل سے اذان نہیں, کل سے اذان تم نہیں دو گے, اذان ایک دوسرے صحابی دیں گے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, وہ اذان دیں گے, تم اذان. میرے دوستوں اگر ہماری طرح کوئی ہوتا تو پہلے پوچھتا بھائی کیوں, میں پوچھتا میں کیوں. حضرت بلال نے پوچھا, حضرت بلال نے پوچھا نہ, میرے آقا نے کہہ دیا, بات ختم. آپ جس کو بڑا مان کے چلو وہ جو کہہ دے وہ بات اس میں کیوں اور کیا آتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میرے نبی, جب تک آپ نے کہا میں نے دی, جب آپ نے منع کیا میں اذان نہیں دوں گا. دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں وقت کی اذان کون دے رہے؟ حضرت عبداللہ دے رہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دے رہے. بتاؤ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ پورا دن بلال سے کیسے گزرا ہوگا, سب نے کیا کیا پوچھا ہوگا, لیکن 5 نمازیں گزر گئی, بلال نے اذان نہیں دی. اذان کس نے دی؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. عشاء کی نماز کے بعد سارے صحابہ بیٹھے ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. سارے صحابہ بیٹھے, کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس آئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور جو جملے کہے میرے دوستوں دل کو ہلا دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے میرے نبی, اللہ پوچھتا ہے آج نمازیں کیوں نہیں ہوئی, آج 5 نمازیں کیوں نہیں پڑھی گئی. عشاء کے بعد حضرت جبرائیل آ کر ہمارے نبی کو پوچھتے کہ اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ 5 نمازیں کیوں نہیں ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا. کہا جبرائیل کیسی باتیں ہوئی, 5 نمازیں ہوئی, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, یہ میرے صحابہ پوچھو سب نے 5 نماز پڑھی. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, اللہ کہتا ہے آج نمازیں نہیں ہوئی, آج نمازیں. اب ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ نمازیں ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہمارے نبی نے کہا جبرائیل صحیح بات ہے نماز ہوئی ہے, تو پھر سے اللہ کے پاس جا اور اللہ کو جا کر کہہ دے کہ نمازیں ہوئی ہے. جبرائیل علیہ السلام گئے, پھر آئے اور پھر آ کر کہا کہ ہاں زمین پر ہوئی ہوگی, آسمان پر نہیں ہوئی. زمین پر ہوئی ہوگی 5 نمازیں, آسمان پر. ہمارے نبی گھبرا گئے کہ میری نماز, ہماری نماز آسمان پر نہ جائے, کیا مسئلہ ہے؟ بس جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بلال زمین پر اذان دیتا تھا, جب بلال زمین پر اذان دیتا تھا, آسمان پر فرشتے بھی صف لگا دیا کرتے تھے. جب بلال زمین پر اذان دیتا تھا, آسمان پر فرشتے بھی صف لگا دیتے تھے. آج بلال کی اذان نہیں ہوئی, آسمان پر فرشتوں نے صف نہیں لگائی. اس لیے اللہ کہتا ہے جب تک آپ رہیں گے آپ کی مسجد کا اذان دینے والا بلال رہے گا. میرے دوستوں بتاؤ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا؟ پہلے تو نبی نے مؤذن بنایا, پھر کس نے مؤذن بنا دیا؟ اللہ نے. تو اللہ جس کو اذان دینے والا بناوے, نبی جس کو اذان دینے والا بنا لے, اس کی شان بھی تو عجیب ہوگی نا. ارے ہوگی تو نہیں ہوگی. میرے دوستوں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کے دامن سے جو جڑ جاتا ہے نا, نبی کے دامن سے جو جڑ جاتا ہے اس کے لیے سکون ہی سکون ہوتا ہے. بے سکون نہیں. جب اگر بلال کی بات آ گئی تو ایک بات اور بتا دوں, میں بتا دوں ایک بات اور بہت پیاری بات ہے میرے دوستوں. دیکھو میاں بیوی کے جھگڑے سب گھر میں ہوتے نہیں ہوتے؟ کہو نا, ہاں تو کہو کیا آپ لوگ فرشتے بن کے گھر میں رہتے ہو, یا آپ کی بیوی فرشتہ ہوگی, یا بیچارہ کچھ بولتا ہی نہیں ہوگا تو جھگڑا ہوئے کیسے؟ جھگڑا ہوگا جب 2 بولے میں ایک ہی بولے تو جھگڑا کہاں سے ہو. میرے دوستوں سب کے گھر میں ہوتا نا, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے نا. حضرت بلال کے گھر میں بھی جھگڑا ہوا. سنو میں بتانا چاہتا ہوں وہ بلال جو کالا کلوٹا, وہ بلال جو حبشی, وہ بلال جو عربی نہیں, وہ بلال جس کا عرب میں کوئی خاندان نہیں, لیکن اللہ کہتا تیرا کوئی نہیں, میں تو تیرا ہوں, میں تو تیرا ہوں. مطلب اور میرے دوستوں ایک بات سمجھنا, اللہ نے اگر پیسہ دیا ہو نا اللہ اور برکت دے, لیکن پیسہ کوئی بنیاد نہیں ہے عزت کی. مالدار ہونا, خوبصورت ہونا, کرسی پر بیٹھنا, یہ کوئی عزت والی بات نہیں. آج پیسہ ہے, کل ختم, عزت گئی. خوبصورتی آج خوبصورت ہے, اس میں 25 سال کا ہے, ابھی اور 5 سال گئے, چہرے پر جھڑیاں لگ گئی, ختم. اب کوئی کہے گا کہ یو آر ہینڈسم, اب تو یہ سفید بال کو بھی کالا کرتا ہے کہ میں جوان بنوں, لیکن کوئی نہیں کہتا تو جوان بنا. بنے گا جوان. خوبصورتی ہمارے کامیابی کی بنیاد نہیں,
पैसा हमारे कामयाबी की बुनियाद नहीं और कुर्सी पर बैठना ये हमारे यहाँ कामयाबी की बुनियाद नहीं। और मेरे दोस्तों मैं आपको हदीस से बताऊं, अगर अल्लाह ताला ने खूबसूरती को देखा होता, अगर अल्लाह ने खूबसूरती को देखा होता तो मक्के के काफिरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अबू लहब था। कौन था? अबू लहब को अबू लहब इसीलिए कहते हैं, लहब के माने आते हैं, लहब के माने आते लाल, लहब के, और ये इतना गोरा था कि इसके गाल लाल लाल थे। अबू लहब को जो देखता था तो हैरान हो जाता कि अल्लाह कैसा खूबसूरत है। अल्लाह ने खूबसूरती तो उसका नाम क्या है? अबू लहब, यानी खूबसूरतियों का बाप। खूबसूरत तो है लेकिन खूबसूरत लोगों का भी क्या है? बाप। लेकिन अल्लाह ने कहा ये होगा खूबसूरती का बाप, लेकिन मेरे नजदीक बाप। भाई अल्लाह ने बताया कि नहीं बताया? अगर खूबसूरती बुनियाद होती तो सबसे पहले मक्के में हिदायत किसको मिलती? लेकिन अबू लहब को मिली? अरे अबू लहब को मिली नहीं। चलो माल के ऊपर आ जाओ, माल तो मक्के में सबसे ज्यादा मालदार हमारे नबी के जमाने में उमैया था। सबसे ज्यादा मालदार मक्के में हमारे नबी के जमाने में उमैया था। इसके इतने ऊंट और इतनी जमीन थी कि उसको भी उसका हिसाब नहीं मालूम था कितना होगा, लेकिन उसको हिदायत मिली। तो उमैया को हिदायत मिली नहीं, बल्कि उमैया वो है कि नबी 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 के हाथों से वो खत्म हो गया। तो उमैया को हिदायत न मिली, अबू लहब को हिदायत न मिली, और कुर्सी चौधराहट, मक्के में सबसे बड़ी चौधराहट अगर किसी के पास थी तो अबू जहल के पास थी। किसके पास थी? अबू जहल। लेकिन हमारे नबी ने कहा हर उम्मत का एक फिरौन होता है, अबू जहल मेरी उम्मत का फिरौन है। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने न चौधराहट को देखा, न अल्लाह ने न माल को देखा, अल्लाह ने न खूबसूरती को देखा। चौधराहट को देखा होता तो अबू जहल मुसलमान होता, खूबसूरती को देखा होता अबू लहब मुसलमान होता, अल्लाह माल को देखा होता उमैया मुसलमान होता। लेकिन अल्लाह ने किसी चीज को नहीं देखा, अल्लाह ने देखा तो एक दिल को देखा, और वो दिल काले कलों के हबशी गुलाम में था। अल्लाह ने सबको हिदायत से महरूम किया और बिलाल को हिदायत से नवाज दिया। नवाजा के नहीं नवाजा। इसे मेरे दोस्तों कभी पैसे पर घमंड